سیاسی باتیں کر کے لوگوں کو ان کو وے فارورڈ دے کے، کوئی اصول دے کے، کوئی منشور دے کے لوگوں کو وین اوور کرتے ہیں. کیا دیا ہے آج تک عمران خان صاحب سوائے اپنے نفرت کے، سوائے گالیوں کے، سوائے تقسیم کے؟ اس ملک کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سوائے اس کے کہ آپ نے نفرتیں پھیلائی ہیں، ہیٹ مانگرنگ کی ہے، کیا دیا ہے؟ کوئی وے فارورڈ کہ آپ اکانومی کا کوئی اصول بتا دیں کہ آپ نے کہا ہو کہ میں اس ملک کی صنعت کو ایسے ٹھیک کروں گا، آپ نے کہا ہو کہ میں اس ملک کی زراعت کو ایسے ٹھیک کروں گا، آپ نے کہا ہو کہ میں اس ملک کی ایکولوجی کو ایسے درست کروں گا، آپ نے تعلیم کے اوپر کوئی نظام دینے کی بات کی ہو. کوئی چیز آپ نے نہیں دی سوائے اس کے کہ کرٹیسزم، گالی، برا، میں فلاں سے نہیں ملوں گا. کس کو شوق ہے آپ سے ملنے کا؟ ہم نے اگر ملنے کی بات کی، ہم نے اگر تعاون کی بات کی تو وہ آپ سے نہیں. ہم اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی آپ کو کہا کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. ہم نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. آپ سے دوستی کا، آپ سے ہاتھ ملانے کا شوق نہیں تھا. کتنا حد تک امیز رویہ ہے. کیا ہے آپ کہ آپ سے ہاتھ ملا کے ہمارے جناب اگلا جہان بخشا جانا ہے، اس جہان میں ہماری عاقبتیں سنور جانی ہیں؟ کیا چیز ہے آپ؟ کتنا نفرت والا، نخوت والا رویہ ہے کہ میں ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا. کوئی انسانی رویہ ہے یہ؟ کوئی اخلاقی رویہ ہے یہ؟ کوئی شوق نہیں ہے کسی کو آپ سے ہاتھ ملانے کا، نہ آپ کے دوستوں سے، آپ کے ساتھیوں سے. میں تو پاکستان کے لوگوں سے کہوں گا، خدا را ہم سے بھی غلطیاں ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، لیکن ان رویوں کے ساتھ اس ملک کو ہم نے ہر ایک گھر کو، ہر گلی کو، ہر محلے، ہر کوچے کو، ہر بستی کو تقسیم کر دیا. کتنی نفرت پھیلانا چاہو گے؟ کیا نفرتیں ملکوں کو اور معاشروں کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہیں؟ خدا را ہوش کرو. اور پھر ہم دنیا سے مانگ رہے ہیں، تعاون مانگ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں فلڈ آ گئے، تباہی آ گئی ہے، ہمارے کیپیسٹی سے بڑی ہے. اور یہ پاکستان اکیلا نہیں ہے، دنیا میں جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ، بڑے بڑے طاقتور ملکوں کے ساتھ جب کوئی طوفان آ جاتے ہیں تو دیگر ممالک ان کی مدد کو آتے ہیں. یہ دنیا کا اسلوب ہے. آپ نے کیا کیا؟ پاکستان کی اکانومی بڑی مشکل میں تھی، بڑے مشکل، تلخ، اوکھے فیصلے کر کے ہم نے پاکستان کے لوگوں کی زندگی میں تکلیفیں پیدا کر دیں. ہمیں اندازہ تھا کہ یہ فیصلے کرنے سے لوگ ناراض ہوں گے، اس سے ہمارا سیاسی نقصان ہوگا، لیکن ہم نے وہ فیصلے کیے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس کا نقصان ہوگا. ہم جب یہ فیصلے کرنے جا رہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، یہ فیصلے کرنے جا رہے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ اس کے کیا اثرات نکلیں گے. جب اشیاء مہنگی ہوں گی، بجلی مہنگی ہوگی، تیل مہنگا ہوگا، ہر چیز مہنگی ہوگی، تو مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوگی، تو یقیناً اس پہ زندگی میں آگ لگے گی. لیکن آپ نے ایک انتہائی غلط طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے پہلے پاکستان کو ان عالمی معاہدوں میں پھنسایا، IMF کے ساتھ ڈیل کی، پھر اس سے انحراف کیا. وہ ڈیل رک گئی، باقی چیزیں بھی رک گئیں، باقی جو پائپ لائن میں پاکستان کو آنے والے امداد تھے وہ بھی رک گئی، اور خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا. اور آپ جاتے جاتے پاکستان کے اوپر ایک اور بم پھینک گئے، بجائے اس کے کہ IMF کے معاہدے کے تحت جو آپ نے خود کیا تھا، آپ پاکستان کی اکانومی کی ضرورت کے تحت فیصلہ کرتے. آپ نے ایک، کیا کہوں، آپ نے ایک انتہائی فضول فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا کہ آپ اور چیزوں کے ریٹ کم کر گئے. ہم نے آ کے پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا چاہا، ہم نے IMF کی شرائط پوری کی. یہ ہماری شرائط نہیں تھیں، یہ IMF کا معاہدہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے بڑی مشکل شرائط طے کی ہیں، یہ ہماری طے کردہ شرائط نہیں ہیں. خان صاحب، یہ آپ کے اپنے وزیر خزانہ اور آپ کی گورنمنٹ کی طے کردہ شرائط ہے. ہمارے دور میں تو صرف اس میں سے 1 ارب 10-15 کروڑ ڈالر آیا ہے. آپ کے دور میں تو یہ 7 ارب کا یا 6 ارب ڈالر کا پروجیکٹ تھا جو پہلے آپ پیسے لے چکے تھے. یہ وہ معاہدہ ہے، آپ نے اس کو سیبوٹاج کیا. اور پھر جب سارے مشکل فیصلے کر کے، تکلیف دہ فیصلے کر کے، اپنا پولیٹیکل کیپٹل ضائع کر کے ہم اس کو نزدیک لے کے آئے کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کرے، تو آپ کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے 2 وزرائے خزانہ سے جو صوبوں کے ہیں ان کو فون کر کے کہا کہ آپ خط لکھیں حکومت کو. کیا خط لکھیں؟ کہ جی آپ نے ہمارا جو پیسے تھے جو ہمیں دینے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے، وہ ہمیں ٹائملی نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟
سارے صوبوں کا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو پاکستان میں اس وقت تیل کی قیمتیں آسمان پہ گئی ہوئی تھی. جو سبسڈیاں دیں اس کی وجہ سے خزانے میں پیسہ تھا نہیں, سو فوری طور پہ کٹ لگ گئے. جو ڈیولپمنٹ گرانٹس تھی وہ روکی گئی, سارے صوبوں کی روکی گئی. سندھ کی بھی روکی, خیبر پختونخوا کی بھی روکی, پنجاب کی بھی, آپ کی بھی روکی. یہ الگ بات ہے کہ میں نے جب مجھے پتہ چلا اور میں نے جا کے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی, اپنے وزیر خزانہ سے, اپنے وزیر منصوبہ بندی سے میٹنگیں کی, آپ کی حکومت چیف منسٹر صاحب کو بلایا, وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بلایا, ان کی میٹنگ کرائی, اور یہ جو آج روز کہا جاتا ہے کہ ہمارے کٹ لگ گیا, اس کی بھی جواب دیتا ہوں. لیکن عجیب صورتحال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھو حکومت پاکستان کو کہ آپ نے ہمیں پیسے نہیں دیے, لہٰذا ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے, ہم IMF کی شرائط پہ عمل نہیں کریں گے. مقصد کیا ہے کہ اس سے IMF کی ڈیل کینسل ہو جائے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کیا شہباز شریف صاحب کا نقصان ہوتا؟ کیا بلاول بھٹو صاحب کا نقصان ہوتا؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کا نقصان ہوتا؟ یا پاکستان برباد ہوتا؟ اور پھر آپ کے وزیر نے کہا, اس کا ضمیر جاگا, اس نے کہا جی کہ اس سے پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا. تو ذرا جواب سنیے, کیا اعلیٰ جواب ہے. یہ ہے ان کی مینٹلٹی کہ پاکستان, خان صاحب پہ پرچہ دے دیا گیا ہے, گرفتاری تو نہیں ہوئی نا, کیس درج ہوا ہے, اور صرف ہم نے کیس درج نہیں کیا, وہ تو جو آپ نے دھمکیاں دی ہیں, آپ نے ایک IG کو اور ایک DIG کو اسٹریٹ اوے نام لے کے دھمکیاں دی ہیں. ہم نے تو جو گورنمنٹ نے تو پرچہ دیا, کوئی گرفتاری نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. تو آپ کے خلاف جو سو موٹو کارروائی کی ہے عدالت نے, کیونکہ آپ نے جج کو بھی دھمکی دی تھی, وہ تو ہماری بات کو سرٹیفائی کر دیا عدالت نے کہ ہاں آپ کا رویہ, آپ کے لہجہ, آپ کے الفاظ نامناسب تھے, غلط تھے, آپ نے غلط کام کیا, اس لیے آپ کو عدالت نے نوٹس دیا ہے نا. پھر بھی ہے کہ جی کیونکہ خان صاحب کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. وہ یار ہم میں سے کون ہے جس کے خلاف دہشت گردی کے پرچے نہیں ہوئے؟ خان صاحب کے اپنے دور میں کتنے لوگ ہیں, کون سا لیڈر ہے جو جیلوں میں نہیں گیا؟ ہماری تو بہنیں بیٹیاں جیلوں میں گئیں, خاندانوں پہ پرچے دیے تم نے. ہم تو نہیں چیخے, ہم نے تو پاکستان توڑنے کی باتیں نہیں کی. ارے ہم تو جب ہماری بیوی شہید ہوئی تھی, ہم نے تب بھی پاکستان کھپے کہا تھا. ہم نے تو تب بھی پاکستان کے لوگوں پہ مرہم رکھا تھا دلوں پہ, ہم نے تو آگ نہیں لگائی تھی. اور آپ صرف اس بات پہ کہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے. پھر ان کی ایک وزیر جو MNA صاحبہ ہیں, وہ فرماتی ہیں BBC ریڈیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر مالی امداد جو جا رہی ہے وہ اس کا بڑا نقصان, پلفریج ہو رہی ہے, اس میں سے چوری ہو رہی ہے, لہذا ان کو امداد نہ دیں. اور جس دن انٹرویو دے رہی ہیں اس وقت تک بیرونی امداد نہیں آئی تھی. ایک جہاز آیا تھا صرف 12 یا 14 ٹن سامان لے کے ابوظہبی سے. کیا بیان دینا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ منفیت کتنی چلے گی؟ خدا را اس ملک کو بچاؤ, اور لوگوں ان کی شکلیں پہچانو. آپ نے ایک لوگوں کو ٹرانس کیا ہوا ہے, اور ایک جو آپ نے بد زبانی کا بیانیہ دے کے لوگوں کو. اور میں یہاں پہ یہ بھی گزارش کروں, میں جہاں جہاں گیا ہوں کئی جگہوں پہ 2-3 باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی ہماری ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ گیا, ہمارا جی جو گندم کی سبسڈی ہے وہ کم کر دی گئی ہے. میں آپ کو آج آپ کے درمیان گلگت میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آئیے میں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کو تیار ہوں, سامنے بیٹھ کے میں آپ کو کنفرنٹ کرنے کو تیار ہوں, آپ کے کہے بغیر, آپ کی حکومت کے کہے بغیر. جب ہمیں پتہ چلا کہ سکیز آ گیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے جو ریلیزز ہیں وہ روکی ہیں, مجبوری تھی اس وقت, میں نے اپنے ایٹ مائی اون, میں اپنے سیکٹری کو لے کے چیف پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا جی GB کا اور کشمیر کا کیونکہ چھوٹا سائز ہے, ان کے پاس ریزروز اتنے نہیں ہوتے, تو آپ مہربانی کریں ان کو پیسے ریلیز کریں. انہوں نے کہا, پھر ہم وزیر خزانہ سے ملے, پھر ہم جو ہمارے منصوبہ بندی کے وزیر ہیں ان سے ملے, پھر آپ کی حکومت کو, پھر کشمیر کی حکومت کو خود انوائٹ کیا, جو میری ڈیوٹی نہیں تھی, وہ میری رسپانسبلٹی نہیں تھی. میں نے ان کو انوائٹ کیا, میں نے دونوں وزراء کو بلایا, ہم نے سامنے بٹھا کے جو آپ کا ڈیولپمنٹ میں کٹ لگا تھا اسی دن ختم کرایا. آپ کے اگلے سال کی جو آج اس سال کی PSDP تھی یا جو بجٹ تھا,
وہ باقی صوبوں کے اندر کم کیا گیا. فیڈرل پی ایس ڈی پی کٹوتی لگی, اس سال پچھلے سال سے کم پیسہ رکھا گیا کیونکہ وسائل نہیں ہیں. لیکن آپ کو پچھلے سال کی پیرٹی پہ رکھا گیا, پچھلے سال کے مطابق آپ کو آپ کے بجٹ کے پیسے رکھے گئے. عمران خان صاحب کی حکومت میں گندم کی سبسڈی جو ہے یہ 8 ارب روپے پہ فریز کی گئی تھی. یہ مسلم لیگ کی حکومت میں یا ہماری حکومت میں نہیں کی گئی تھی. ہم تو یہ سبسڈیاں دینے والے ہیں, ہم تو رعایتیں دینے والے ہیں, ہم تو عوام کو سہولتیں دینے والے ہیں, ہم تو اختیار اور شناختیں دینے والے ہیں, ہم چھیننے والے نہیں ہیں. اس کے اوپر کٹ لگا, ہم نے وہ کٹ بحال ختم کرا کے واپس 8 ارب کرا دیا. آج میڈیا کو یہ سوال کرنا چاہیے نا کہ 8 ارب کی سبسڈی اور 2 ارب, تقریباً 2 ارب روپیہ ریکور ہوتا ہے جو آپ سیل کرتے ہیں, سیل پروسیڈ سے جو آتا ہے, یہ 10 ارب روپے کی گندم ہے. اگر یہ 10 ارب روپے کی گندم, آپ 14.5 لاکھ کی آبادی ہے جی بی کی, اور اگر ایک بندے کو سرکاری ریٹ والی گندم, مہنگی ترین گندم لے لیں, ایک بندے کے حصے میں کتنی گندم آتی ہے آپ کیلکولیٹ تو کریں. اور آپ 20 کلو گندم دے کے تو الزام دے رہے ہیں کہ جناب یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری کٹوتی کر دی ہے. یہ خلاف حقائق بات ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہے ہم وہ پرابلم حل کرنے کو تیار ہیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم آپ کی شکلیں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, بالکل نہیں, آپ کو مبارک ہو. ہاں, اگر گلگت بلتستان کے عوام کا مسئلہ ہے تو آپ ہمیں لکھیے, ہم یہاں موجود ہیں, ہماری جماعتیں موجود ہیں, اسمبلیوں کے اندر ہمارے ساتھی موجود ہیں. ہم حکومت کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ ٹیک اپ کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے انسٹرکشن دی تھی, 3 ارب روپے اناؤنس کیا انہوں نے کہا کہ آپ ان کانٹریکٹ رہیے, جو اور ضرورت ہوگی ہم وہ بھی دیں گے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جی بی کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ فنڈ کا جو انڈومنٹ فنڈ بنایا گیا ہے, اس انڈومنٹ فنڈ میں 1 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے جو اسی مقاصد کے لیے ہے. اس کا سالانہ کوئی 8-10 کروڑ روپیہ, شاید اس سے بھی زیادہ, 12 کروڑ, تقریباً 10-12 کروڑ روپیہ اس کا سالانہ صرف انٹرسٹ آتا ہے. آپ بتائیں جی بی کے عوام کو کہ آپ نے ابھی تک صرف اس پیسے کو تو ایک طرف رکھیے, اسی کام کے لیے تھا. آج موقع تھا آپ پیسہ نکال کے لوگوں کے اوپر استعمال کریں. آپ نے تو اس کا انٹرسٹ بھی لوگوں پہ استعمال نہیں کیا ابھی تک, اور پھر وفاقی حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اس میں کوتاہی نہیں کریں گے, کسی قسم کی سستی نہیں ہوگی, کسی جماعتی بنیاد پہ, وابستگی کی بنیاد پہ یہ ریلیف نہیں ہوگا. ہر ضرورت مند کا, ہر حقدار کا حق اس تک ضرور پہنچے گا. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں جتنی جلدی آسانیاں پیدا ہو سکیں وہ ضرور کریں. میں آپ کا کوئی سوال ہو تو اس میں یہ بتائیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گلگت بلتستان سمیت پورے پاکستان اس وقت جو ہے وہ ڈیزاسٹر میں, سیلاب کے اور ریہیبلیٹیشن کا کام بھی ہو رہا ہے, گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے. لیکن کسی بھی صوبے میں, ملک میں یا علاقے میں ان کی ترقی اور جب تک انصاف کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا تب تک وہاں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی, نہ کوئی ڈیولپمنٹ. گلگت بلتستان میں گزشتہ 15 سالوں سے سپریم اپیلیٹ کورٹ جو سب سے بااختیار گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے, وہاں ججوں کی تعیناتی نہیں ہو رہی ہے, اور 15 سالوں سے 20 سالوں سے کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. اب تک وہاں ججز تعینات نہیں ہو رہے ہیں, اور اس سے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ان ججوں کی تعیناتی کے لیے پیچھے پیسے مانگتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ کیا گلگت بلتستان کا یہ کس نے کہا پیسے مانگتا؟ سر یہ آپ وکلا برادری سے پوچھیں. سر نہیں, اس طرح نہیں, میں ایک گزارش کروں, نہیں اس طرح نہیں بھائی, پہلے میں اس کا جواب دوں گا. نہیں یہ الزام ہے, سوری, پہلے جواب, باقی جو سوال جتنے کریں گے. گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کو کنفرنٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, آپ نام بتائیے, میں اس صاحب کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کروں گا, توہین کا دعویٰ کروں گا, اور میں آپ کو چیلنج. جج کو لایا جائے جو پہلے ہی سپریم کورٹ سے ریٹائر ہو کے, وہ کیا انصاف یہاں پہ؟ دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے, آپ اپنی حکومت سے پوچھیے سمریاں کب بھیجی ہیں. چیف کورٹ کے لیے سمریاں ابھی ہمیں گئی ہیں, ابھی. مہدی شاہ صاحب گورنر لگے, وہ گورنر اپوائنٹ ہو گئے تھے, ان کا اوتھ ہونا تھا, اس دوران سمریاں سائن کی گئی ہیں.
اور ہمیں بھیجی گئی ہیں. سوال ہم پہ ہے کہ ہم نے 5 سال سے یا 20 سال سے یا 15 سال سے ججز نہیں لگ رہے. ہم کیا کرتے؟ میں نے تو آپ کی گورنمنٹ کو نہیں مجبور کرنا تھا. میں تو تب روکتا نا جب میرے پاس کوئی سمری آ جاتی تو میں روک لیتا. اس کے بعد اس کے اوپر پروسیس ہو رہا ہے اور وہ جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. دوسری بات, سپریم اپیلیٹ کورٹ کی کوئی سمری نہیں گئی ابھی تک, تو کس نے بھیجنی ہے؟ میں نے. میری گزارش سنیں جی, پہلی گورنمنٹ میری تو نہیں تھی نا جی, یہاں کی گورنمنٹ نے بھیجنی ہے نا سمری. بھائی کیا سمری بھیجی ہے؟ سمریاں خود نہیں بھیجی, پرپوزل دی نہیں, الزام ہم پہ ہے. اور الزام ہے کہ پیسے مانگتے ہیں. ایک منٹ یار, گزارش یہ ہے کہ یہ انتہائی بھدے الزام ہے, غلط بیانی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہت جلد پورا کریں گے. اور یہ یاد رکھیں, یہ سسٹم, یہ اختیار, یہ حقوق, یہ وسائل دینے والے ہم ہیں, ہم لینے والے نہیں ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے, ہم تو کشمیر کی وزارت کا ایک جوائنٹ سیکرٹری بیٹھ کے وہاں سے رول کرتا تھا آپ کے پورے صوبے کو. ہم نے کہا نہیں, آپ کے منتخب نمائندے ہونے چاہیے, ان کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں ہر چیز پاکستان سے آئے گی؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جس طرح آپ کے کچھ لینڈ آفیسرز رکھے گئے ہیں, وہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ کشمیر میں بھی, یہاں بھی, باقی صوبوں میں بھی وہ وہاں سے جاتے ہیں. کوئی اس میں دوسری رائے نہیں. چیف کورٹ کا کوئی جج نہیں آتا. اوپر ایک سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے کہ ایک جج وہاں سے آتے ہیں. وہ بھی سپریم کورٹ کے جج سارے نہیں ہوتے, کئی ججز تھے, کئی وکلا تھے. لیکن اس کو بھی وقت آئے گا, وہ بھی درست ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ یہ جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر فیصلہ ہوگا, جس میں ہم قصوروار نہیں ہیں. اس حوالے سے تو اسمبلی کی قرارداد بھی آ چکی ہے, قرارداد بھی بیٹھی ہے. میں جو آپ کو نہیں جی ایک منٹ, میں جو آپ کو جواب دے رہا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسمبلی میں آپ جتنی مرضی تقریریں کریں, میں کیا کروں؟ میں نے اسمبلی کی تقریروں پہ فیصلے کرنے ہیں یا میں نے سمری پہ فیصلے کرنے ہیں؟ بھائی گالیاں دینا تو ان کا شوق ہے نا, دے رہے, لیکن عمل کب ہوگا؟ جی چھوڑ دے. پبلک انٹرسٹ کے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کا خود ایک بڑا کنفرنٹریشن صوبائی حکومت کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ ہے. آدم یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کی علاوہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کرتے ہیں, ابھی کہ آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں. اور اتنے بڑے اس کو کریکٹ کریں, ہم نہیں. ہم نے ان کو جب اپوزیشن میں تھے تب بھی کہا تھا جی, جب سے سوال کریکٹ کریں, اپنے سوال کو کریکٹ کریں. نہیں پہلے نہیں, سوری, نو, سوال کو ٹھیک کریں. جس نے جو بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اس کی بات کریں. گورنمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. حال میں جب اتنے بڑے پروجیکٹ سروے آپ انڈیا سے کرا رہے ہیں, سینے سے کروا رہے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن آپ نے صوبائی حکومت سے کرانی ہے. کیا آپ جب ان کے ساتھ یہ تک معاملات ہیں تو کیسے, کیا اس دوران عوام سفر نہیں ہوں گے؟ بلین روپیز کا جو ہے پروجیکٹس آپ یہاں پر اس کی امپلیمنٹیشن کرنے جا رہے ہیں اور صوبائی حکومت کا آپ اوپر کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے, تو اس صورت میں کیسے ممکن ہے, کیا میکینزم ہے جس کی ذریعے سے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ صوبائی حکومت اگر ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہے, باقی نہیں کر رہی, تو چیف سیکرٹریز تو بیٹھے ہیں, ان کو تو مشنری نے کام کرنا ہے. ہم تو پنجاب میں بھی کام کر رہے ہیں, ہم تو KPK میں بھی کام کر رہے ہیں, ہم تو خیبر پختونخوا یہاں GB میں بھی کام کریں گے, ہم تو کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں. تو سرکاری مشینری جو ہے وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہوتی ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ NDMA اور آپ کا GBDMA جو ہے یہ مل کے سروے کریں گے, فوج اس میں شامل ہوگی اور امپلیمنٹیشن انہوں نے کرنی ہے, سرکاری مشینری نے کرنی ہے, ٹرانسپیرنٹ ہوگی. ہاں ہمیں بالکل, ہم ان کے ساتھ 100% تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن اگر ان کا یہ علامت ہو کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے, ہم ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, ان کو ان کا رستہ مبارک, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. میں نے اس رنگ میں کہا, ہماری طرف سے گالیاں کھا کے بھی ہم نے بار بار کیا نہیں کہا, ہمیں انہوں نے گالیاں دے کے. اس کے باوجود ہم نے کہا کہ آئیے بیٹھیے, معاملات کا حل نکالتے ہیں. پاکستان کو گالیوں سے نہیں, تقسیم کرنے سے نہیں, پاکستان کو معاملات کا حل نکالنے کے ذریعے آپس میں بیٹھ کے اجتماعی فیصلہ سازی کے ذریعے آگے نکال سکیں گے. جی لیکن اس دفعہ جب پرائم منسٹر آئے تو انہوں نے سرکاری سطح پر کوئی دفاع نہیں کیا, اور اس کے علاوہ ان کے وزراء نے چیف سیکرٹری کے ذریعے آپ سے اپروچ کرنے کی کوشش کی, اور یہاں کی جو قیادت سے انہوں نے آپ سے ملنے نہیں دیا. یہ ان کی گلے شکوے کا انہوں نے اپنے پریس کانفرنس میں کیے. کیا سرکاری سطح پر چیف منسٹر صاحب کو انفارم نہیں کیا گیا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے
सरकारी सतह पर कैसे इन्फॉर्म किया जाता है। मैं आया, मैंने आपकी गवर्नमेंट को चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया, आपके जो सेक्रेटरी मुतलका इंचार्ज होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मेरा शेड्यूल जारी हुआ। यही तरीका है ना, हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है ना। उनकी अपनी मशीनरी उनको इन्फॉर्म कर देती है, मीडिया के जरिए भी इन्फॉर्म हो जाता है। अगर आपकी अपनी हुकूमत होती है तो फिर आपके ज़रा टेलीफोनिक रब्ते होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वही है। प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले बाकायदा आपकी सिक्योरिटी, उनके पूरे शेड्यूल तय करती है। इन्फॉर्म किया गया, प्राइम मिनिस्टर के पूरे शेड्यूल तय किए गए, ऐलान किया हुकूमत ने किए, सिक्योरिटी प्लान हुकूमत ने बनाए। ये इल्ज़ाम लगाना कि हमने पहले इन्फॉर्म नहीं किया, ये इंतहाई भोंडा इल्ज़ाम है। ये यानी खुद पहले ज़्यादती करो और फिर उससे इनकार करो, इस तरह चीज़ें हक़ाइक़, ये डिस्टॉर्शन है। यही तो है ना कि हर बात को झूठ से छुपाते जाओ, कितने झूठ बोलोगे, और हर दफ़ा झूठ आपके मुंह पे पड़ता है, आपको फिर भी शर्म नहीं आती। आखिरी सवाल होगा, ये गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का आईनी सूबा बनाने के हवाले से पाकिस्तान की जो पार्टी हमेशा से ये डिबेट भी करती रही, दावा भी करती रही, तो अब PTI ने भी कहा कि इसको एक पूरी आईनी सूबा बनाया जाएगा, तो ये मामला मरकज़ में किस तरह से इस पर काम हो रहा है? देखिए, गुजारिश ये है, पीपल्स पार्टी सिर्फ सूबे की हद तक नहीं, पीपल्स पार्टी तो आपको एक एजेंसी से रेगुलर एरिया बनाने वाली है, पीपल्स पार्टी तो आपको काउंसिल बनाने वाली है, पीपल्स पार्टी तो आपको आपका इंडिपेंडेंट मतलब एक बाइख्तियार बनाने वाली है, आपको असेंबली, आपकी हुकूमत देने वाली है। और हमने यही कहा था कि ग्रेजुअली स्टेप वाइज ये सारे मराइल तय हुए हैं, बिल्कुल उस पर काम शुरू हुआ। हफीज़ साहब बैठे, इन्होंने ही शुरू किया था, इनके हाथों वो काम शुरू हुआ, बड़ा अच्छा। हर गवर्नमेंट ने उस पर, जिसकी भी गवर्नमेंट आई, हर गवर्नमेंट ने उन इख्तियारात को और बेहतर करने की कोशिश की। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। आज सूरत हाल ये है कि हमारे पास इस वक्त असम्बली के अंदर जो तरमीम करनी चाहिए उसके लिए जो मुतल्लका तादाद है, क्योंकि PTI कौमी असम्बली से बाहर बैठी हुई है, वो वहाँ आने को तैयार नहीं। आप उन्हें कहिए कि अगर वो इस बात पर राज़ी हैं तो आएँ असम्बली में वोट दें, क्योंकि तरमीम होनी है ना, वोट दें तो हम इस पर काम करने को तैयार हैं। थैंक यू, शुक्रिया।